کے نقشے پر اگر آپ مشرق وسطیٰ کو دیکھیں تو اکثر لوگ ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں، وہ خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ مختلف اور پیچیدہ ہے۔ آج کی ایک مختصر ویڈیو میں آئیے سمجھتے ہیں اس خطے کو اور اس خطے میں امریکہ کی موجودگی کو۔ دوستو، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ مشرق وسطیٰ دراصل ایک جغرافیائی اور سیاسی خطہ ہے جس میں سعودی عرب، ایران، عراق، شام، اردن، فلسطین، ترکی، مصر اور دیگر ممالک شامل ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں خلیجی ممالک ایک مخصوص سیاسی و اقتصادی اتحاد ہے جسے گلف کوآپریشن کونسل یا GCC کہا جاتا ہے، اور اس میں صرف 6 ممالک شامل ہیں: سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عمان۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر خلیجی ملک مشرق وسطیٰ کا حصہ ہے، لیکن ہر مشرق وسطیٰ کا ملک خلیجی ملک نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان خلیجی ممالک کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہاں جغرافیہ، معیشت اور عالمی سیاست تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ خلیجی ممالک دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر رکھتے ہیں، اور عالمی توانائی کا ایک بڑا حصہ اسی خطے سے گزرتا ہے۔ خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرموز ایک ایسا سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% تیل سپلائی گزرتی ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو صرف مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت ہل سکتی ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے اس خطے میں اپنی فوجی موجودگی قائم کی ہے، یا امریکہ اس خطے کو اتنا اپنے لیے مفید اور فائدہ مند سمجھتا رہا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ امریکہ کی گلف کنٹریز میں یا امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں موجودگی کی کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کی تاریخ بہت پیچیدہ اور بہت تفصیل طلب معاملہ ہے، اور اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بہت جلد آئے گی، اس لیے پلیز سبسکرائب۔ 1979 کا ایرانی انقلاب اس خطے کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، جب ایران میں ایک مغرب مخالف اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ نے خطے کو مزید غیر مستحکم کیا، لیکن اصل تبدیلی 1991 کی خلیج جنگ کے بعد آئی، جب عراق نے کویت پر حملہ کیا اور امریکہ نے پہلی بار بڑے پیمانے پر خلیجی ممالک میں اپنی فوج تعینات کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ نے اس خطے میں مستقل فوجی اڈوں کا ایک نیٹ ورک بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد 2001 میں 9/11 کے حملوں نے امریکہ کی پالیسی کو مزید مضبوط کر دیا۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اپنے فوجی اڈوں کو وسعت دی اور افغانستان و عراق جنگوں کے دوران یہی خلیجی اڈے اس کے لیے مرکزی لانچنگ پوائنٹ بن گئے۔ وقت کے ساتھ یہ اڈے ایک عارضی ضرورت سے بڑھ کر مستقل اسٹریٹجک ڈھانچے میں تبدیل ہو گئے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کا فوجی نیٹ ورک اس خطے میں انتہائی وسیع ہے۔ قطر میں العدید ایئر بیس پورے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے، جہاں 10,000 فوجی تعینات ہیں۔ بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز موجود ہے، جو خلیج، بحیرہ احمر اور بحر ہند میں امریکہ کے بحری طاقت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات ایئر بیس، سعودی عرب میں سلطان پرنس ایئر بیس امریکہ کی اسٹریٹجک موجودگی کے اہم ستون ہیں۔ ان اڈوں کے ذریعے امریکہ نہ صرف فوجی طاقت برقرار رکھتا ہے بلکہ پورے خطے کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف امریکہ ہی یہاں موجود ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ اب ایک گلوبل کمپٹیشن زون بن چکا ہے۔ برطانیہ نے بحرین میں اپنا نیول بیس قائم کیا ہے۔ فرانس نے بھی متحدہ عرب امارات میں فوجی اڈے قائم کیے ہیں۔ یعنی یہ خطہ صرف ایک علاقائی نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کا میدان بننے جا رہا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک اور سوال پوچھنا چاہیے کہ آخر ان خلیجی ممالک کو خطرہ کس سے لاحق ہے؟ اس خطے میں گلف ممالک کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کو سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح سنا آپ نے، ایران کو سمجھا جاتا ہے۔ خلیجی ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایران کے میزائل پروگرام، نیوکلیئر عزائم اور خطے میں اس کے اتحادی گروپس جیسے حزب اللہ اور حوثیوں کو اپنے لیے براہ راست خطرہ تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ کے فوجی موجودگی کو ایک سیکیورٹی شیلڈ کے طور پر دیکھتے ہیں۔
دوسرا بڑا خطرہ غیر ریاستی عناصر ہیں جیسے داعش، القاعدہ، جنہوں نے ماضی میں اس خطے کو شدید عدم استحکام کا شکار کیا ہے۔ اگرچہ ان کی طاقت کم ہوئی ہے لیکن ان کا خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ تیسرا عنصر خود خلیجی ممالک کے درمیان اختلافات بھی ہیں۔ ماضی میں قطر اور دیگر خلیجی ممالک کے درمیان تنازعات اور سعودی عرب اور ایران کی پراکسی جنگیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خطرہ ہمیشہ باہر سے نہیں اندر سے بھی موجود رہتا ہے۔ لیکن اس پوری کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہی امریکی فوجی اڈے جو بظاہر خلیجی ممالک کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، دراصل انہیں ایک ممکنہ میدان جنگ بھی بنا دیتے ہیں۔ جب بھی امریکہ اور ایران کسی اور طاقت کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو یہی اڈے سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں، جیسا کہ حالیہ اسرائیل ایران جنگ کے دوران دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیجی ممالک ایک پیچیدہ صورتحال سے پھنسے ہوئے ہیں اور یہ ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں۔ ایک طرف انہیں سیکورٹی کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے اور دوسری طرف یہی تعلق انہیں خطرات کے دائرے میں بھی لے آتا ہے۔ مجموعی طور پر اگر اس پورے خطے کو سمجھا جائے تو صرف تیل یا مذہب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت، مفادات اور بقا کی ایک پیچیدہ جنگ ہے۔ مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک دراصل عالمی سیاست کا وہ مرکز بن چکے ہیں جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے مسلسل سرگرم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ آج بھی دنیا کے سب سے حساس اور اہم جگہوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہاں ہر ایک ملک کی الگ الگ کہانی ہے۔ ایران، مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک دراصل عالمی سیاست کا وہ مرکز بن چکے ہیں جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے مسلسل سرگرم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ آج بھی دنیا کے سب سے حساس اور اہم جگہوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہاں ہر ملک کی ایک الگ کہانی ہے۔ ایران کا ان ممالک سے رشتہ بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے جسے آپ کو ضرور جاننا چاہیے۔ ان موضوعات پر ایک پوری سیریز جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس لیے پلیز سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔